السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ناظرین گرامی، ہم سمجھتے ہیں کہ مرد کا شرعی سطر کتنا ہے اور نماز میں اس کو چست لباس وغیرہ پہن کر نماز کے پڑھنے کا کیا حکم ہے۔ سب سے پہلے تو مرد کا جو شرعی سطر ہے وہ سنیے کہ ناف سے لے کر ٹنڈی سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ سطر شرعی ہے۔ اتنا سطر نماز کے باہر بھی نماز کے اندر بھی ہر شخص کو چھپانا لازم اور ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص بے پردگی کرتا ہے، یعنی اتنا سطر نہیں چھپاتا بلکہ کیپری وغیرہ اتنا بڑا پہن کر گھومتا ہے جو گھٹنوں سے اوپر ہی زانوں وغیرہ پر رہ جاتا ہے، تو وہ گناہ گار ہوگا۔ لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کسی شخص نے پورے سطر کا لحاظ کرتے ہوئے نماز پڑھنا شروع کی لیکن نماز میں کوئی عضو کھل گیا اور وہ عضو اس عضو کے 4 حصے کیے جائیں، ان 4 حصوں میں سے ایک حصہ اگر کھل جاتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، جبکہ وہ حصہ 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے برابر اتنی دیر تک کھلا رہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی دیر تک اگر وہ سطر کھلا رہتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ لیکن اگر کسی شخص کا سطر چھپا ہوا ہی نہیں تھا شروع سے تو اس کی نماز شروع سے ہی باطل رہے گی، اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوئے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص چست لباس پہن کر نماز پڑھتا ہے، اتنا چست کہ جس سے اس کے اعضاء بدن ہیں ان کی ساخت، ان کی بناوٹ صاف صاف نظر آ رہی ہے، تو یہ فاسقوں فاجروں کا طریقہ ہے، اس سے بچنا ضروری ہے، اور ایسے شخص کو اس طریقے کا لباس پہننا مکروہ تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے۔ اس سے پیچھے جو شخص نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی نماز میں بھی خلل ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے ایسی چھوٹی شرٹ یا ٹی شرٹ وغیرہ پہنی کہ رکوع یا سجدے میں گیا اور شرٹ یا ٹی شرٹ اوپر کی جانب کھسک گئی، پینٹ نیچے کی جانب کھسک گیا، تو یہ جو جگہ کھلی ہے یہ اعضاء سطر میں سے ہے جس کو نماز میں چھپانا لازم اور ضروری ہے۔ اگر یہ چیز 3 مرتبہ تسبیح پڑھنے کے برابر کھلی رہی اور عام طور پر سجدہ یا رکوع اتنی ہی دیر کیا جاتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ پورا جو بدن ہے جو شرعی اعتبار سے سطر شرعی ہے وہ پورا کا پورا نماز میں چھپا رہے تاکہ ہماری نماز بھی صحیح ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔